نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ سیدنا فاروق اعظم مدرسے کی طرف سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے اور پروگرام کا عنوان دیا گیا تاجدار ختم نبوت. میں انشاءاللہ مختصراً ختم نبوت کے حوالے سے آپ کے سامنے گوش و گزار کروں گا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو مبعوث فرمایا. انبیاء کو اللہ نے پھر کچھ خصوصیات عطا فرمائی. وہ خصوصیات اور اوصاف انبیاء کو، نبی کو باقی انسانوں سے ممتاز، جدا، عرفہ والا کر دیتے تھے. یعنی جو بھی نبی آتا تھا اس کو باقی لوگوں سے علیحدہ ہونے کے لیے، ممتاز ہونے کے لیے، بلند ہونے کے لیے اللہ کچھ اوصاف عطا فرماتے. پھر آقا علیہ السلام کو ختم نبوت کی وجہ سے کچھ ایسے اوصاف عطا فرمائے جو باقی نبیوں سے محبوب کو ممتاز اور یوں سمجھ لو بلند و بالا کر دینے والے تھے. اور اوصاف کے اندر اگر ہم توجہ کریں تو ہمیں بہت سارے اوصاف نظر آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. اللہ نے جیسے باقی نبیوں کو کچھ اوصاف عطا فرمائے جو لوگوں سے ممتاز ہو جاتے، علیحدہ ہو جاتے، ایسے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو کچھ ایسے اوصاف عطا فرماتے جو ختم نبوت کی دلالت کرتے. ان میں سے میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی ولادت سے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء مبعوث فرمائے، لیکن کسی نبی کو کسی نے نہیں مانگا. ایک اکیلے اور تنہا اور یکتا نبی ہیں جن کو اللہ سے مانگا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے یہ گھر تیرا بنا دیا. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف امتحانوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر ڈالا. حضرت ابراہیم جب ان آزمائشوں اور امتحانوں کے اندر کامیاب ہوئے، فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ فرماتے ہیں اے ابراہیم اب تو نے 100 نمبر لے لیے، 100% کامیاب ہو گیا. پہلا انعام تو میں خود دے رہا ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی بچہ سکول کے اندر، یونیورسٹی کے اندر اچھے نمبر حاصل کر لیتا ہے تو اس کو ایک انعام تو یہ ملتا ہے کہ استاد خود اپنی طرف سے انعام دے دیتا ہے. دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ استاد یا والد کہہ دیتے ہیں بیٹا مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے انعام کے طور پر. اللہ نے بھی عین ہی ایسے ہی فرمایا، اے ابراہیم ایک انعام تو ہم نے تمہیں دے دیا کہ لوگوں کا تمہیں امام بنا دیا ہے. اب دوسرا امتحانوں میں تو کامیاب ہوا، اب مانگ تجھے کیا انعام عطا کروں. علماء کرام نے لکھا ہے اللہ نے جو
अल्लाह ने जो हजरत इब्राहीम को ये इजाजत दी और ये फरमाया कि मांग, इब्राहीम क्या मांगना चाहता है? हजरत इब्राहीम ने अल्लाह से वो मांगा जो अल्लाह के खजाने में एक ही था, और वो क्या था? वो जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह थे। अल्लाह तबारक व तआला से हजरत इब्राहीम ने मांगा, रब्बना वबाअथ फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह ये आपके महबूब हैं, आपने मुझसे सब कुछ मांगा, मैंने जान की बाजी लगा दी, माल की बाजी लगा दी, अपने बच्चे को छुरी के नीचे दे दिया। फरमाया मैंने सारी अपनी महबूब चीजें तेरे हवाले कर दी, अब अपना महबूब तू मेरे हवाले कर दे। तो उलमाए कराम ने लिखा, खत्म नबूवत की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि जितने भी नबी आए बिन मांगे आए, लेकिन हजरत इब्राहीम, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह वो उलुल अज़्म और खातमुन नबीयीन पैगंबर हैं, जिनको मांगा गया अल्लाह तबारक व तआला से मांग कर हजरत इब्राहीम ने एक उम्मत के हवाले कर दिया। अब दूसरा मैं यूं खसूसियत बताने चला हूँ, जितने भी नबी आए सब के तज़किरे उनकी विलादत के बाद हुए। हजरत आदम पैदा पहले हुए, जिक्र बाद के अंदर हुआ। हजरत यूनुस पैदा पहले हुए, जिक्र बाद के अंदर हुआ। हजरत दानियाल पैदा पहले हुए, जिक्र बाद के अंदर हुआ। हजरत याह्या पैदा पहले हुए, जिक्र बाद के अंदर शुरू हुआ। हजरत इब्राहीम पैदा पहले हुए, उनके तज़किरे बाद के अंदर शुरू हुए। हजरत याकूब पैदा पहले हुए, तज़किरे बाद के अंदर शुरू हुए। हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह पैदा पहले हुए, तज़किरे बाद के अंदर शुरू हुए। लेकिन कायनात के अंदर एक आने वाला ऐसा आया, एक आने वाली शख्सियत ऐसे आई, अभी वो जमीन पर कदम नहीं रखता, उससे पहले आलम अरवा के अंदर उसकी खत्म नबुव्वत के अहद व मीसाक पैगंबरों से किया जा रहा है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, अल्लाह फरमा रहे हैं, ए अंबिया मैं तुम्हें नबुव्वत भी दूंगा, तुम्हें किताबें भी दूंगा, तुम्हें रिसालत भी दूंगा, मैं तुम्हें हिकमत की बातें भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ एक इकरार करके जाओ। जब तुम दुनिया में चले जाओ, दुनिया के अंदर तुम काम करना शुरू कर दो, मेरी तौहीद को बयान करना शुरू कर दो, तो जब मेरा नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तो तुमने उसके ऊपर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। तो ये अहद व पैमान जो अल्लाह ने अंबिया से लिया कब पूरा हुआ? जब मेराज पर महबूब के सब नबियों को बुलाकर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया को पीछा खड़ा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह को आगे खड़ा कर दिया। तो मैंने बताया कुछ खसूसियात अंबिया की ऐसे हैं जो लोगों से मुमताज कर देती हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह कुछ ऐसी खसूसियत अता फरमाते हैं कि वो तमाम नबियों से मुमताज और बड़ी शान वाले हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि जितने भी नबी आए वो बिन मांगे आए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हैं, वो मांगने पर आए हैं, अल्लाह से किसी ने मांगा है। दूसरा नंबर पर यह खसूसियत बताई, पहले जितने भी नबी आए सब के तज़किरे उनकी विलादत के बाद हुए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह वो उलुल अज़्म पैगंबर हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, जिनके तज़किरे उनकी विलादत से कबल शुरू हो चुके थे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता चुके थे कि मेरी तौबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के वास्ते से कबूल हुई है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता चुके थे एक पैगंबर गुजरे हैं जिनका नाम दानियाल है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है, एक वक्त का बादशाह है, वो ख्वाब देखता है, सुबह को उठता है, उसको ख्वाब भूल जाता है, लोग उसे कहने लगता है जो उसके खास वजीर और मुशीर थे कि मैंने रात को ख्वाब देखा, वो मुझसे ख्वाब भी भूल गया और मुझे ख्वाब भूल गया है, उस ख्वाब को भी बताओ और उसकी ताबीर को भी बताओ। वजीरों मुशीरों ने कहा बादशाह सलामत ये कैसे हो सकता है, ख्वाब आप बताएं ताबीर हम बताएंगे, लेकिन आप कहते हैं कि ख्वाब भी हम बताएं ताबीर भी हम बताएं, ये तो हो ही नहीं सकता। हजरत बादशाह कहने लगा कि नहीं, ख्वाब भी तुमने बताना है, ताबीर भी तुमने बतानी है। होता यूं है कि सब के सब हजरत दानियाल के दर पे जाते हैं, हजरत दानियाल से कहते हैं कि वक्त के बादशाह ने ख्वाब देखा है, और वो कहता है ख्वाब भी बताओ ताबीर भी बताओ, ख्वाब मुझे भूल गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हाँ मैं ये बता सकता हूँ। हजरत दानियाल उस बादशाह की मजलिस
مجلس میں جاتے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی جاتا بادشاہ کی دربار کے اندر اس کی چوکھٹ پر سلام کرتا، سجدہ کرتا، پھر بیٹھتا۔ لیکن حضرت دانیال اللہ کے نبی تھے، اللہ کی نبی کی پیشانی کبھی در نہیں جھکا کرتی، وہ صرف اللہ کے در پر جھکا کرتے ہیں۔ حضرت دانیال وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا تو نے میری سلامی نہیں کی۔ اس نے کہا میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میں کسی کے دروازے پہ نہیں جھکتا بلکہ اللہ کے دروازے پہ جھکتا ہوں۔ دانیال سے پوچھنے لگا بادشاہ بتا وہ خواب کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے؟ دانیال علیہ السلام نے فرمایا خواب یہ تھا تو نے ایک بت دیکھا جس کا نیچے والا حصہ تانبے کے تھا، اس کے اوپر والا حصہ لوہے کا تھا، اس کے اوپر والا حصہ چاندی کے تھا، اس کے اوپر والا حصہ سونے کے تھا۔ کہنے لگا ہاں بالکل یہ میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر۔ پھر دانیال علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے ایک پتھر نیچے آیا جو اس کے سر پر لگا، جیسے ہی اس کے سر پر لگا وہ بت ٹوٹنا شروع ہو گیا، وہ بکھرنے لگا، یہاں تک کہ وہ بکھرتا گیا، ٹوٹتا گیا، ملیا میٹ ہوتا گیا، وہ پتھر بڑھتا گیا، اتنے پتھر بڑھا کہ اس کا ایک کونا مشرق میں، ایک جنوب میں، ایک شمال میں، ایک جنوب میں۔ وہ کہنے لگا بالکل بھی ایسے ہی بات ہے میں نے خواب کے اندر دیکھی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا، وہاں پر ایسے بت بنائیں گے، کوئی سونے کا بت بنا کے بیٹھا ہوگا، اس کو معبود کہہ رہا ہوگا، کوئی چاندی کا بت بنا کے بیٹھا ہوگا، کوئی اس کو معبود بنا کے بیٹھا ہوگا، کوئی لوہے کا بت بنا کے بیٹھا ہوگا، اس کو معبود بنا کے بیٹھا ہوگا، کوئی چونے اور پیتل کا بت بنا کے اس کی پوجا پاٹ کر رہا ہوگا۔ اس وقت ایک پیغمبر آئے گا، وہ پیغمبر آ کر ان کو مٹانا شروع کرے گا، وہ مٹتے جائیں گے، اس کی شان بڑھتی جائے گی۔ جیسے تو نے یہاں پر دیکھا کہ اس پتھر کا ایک کونا مشرق اور مغرب میں، دوسرا شمال اور جنوب میں، اس کی شان اتنے بڑھے گی کہ مشرق کے اندر بھی اس کے چرچے ہوں گے، مغرب میں بھی اس کے چرچے ہوں گے، شمال میں بھی اس کے چرچے ہوں گے، جنوب میں بھی اس کے چرچے ہوں گے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ محبوب رب اکبر کی دوسری تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے پیدا پہلے ہوئے، تذکرے بعد میں شروع ہوئے، محبوب وہ ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، پہلے تذکرے شروع ہو چکے تھے۔ قرآن مجید کی جو دوسری میں نے آیت پڑھی لَقَدْ جَاءَكُمْ، اس کے اندر میرے محبوب کی میلاد کا تذکرہ ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ، آئے رسول تمہارے پاس، رسول من انفسکم، یہاں پر لفظ رسول آیا ہے، اللہ نے فرمایا رسول آیا جو تم میں سے ہے۔ لفظ رسول آیا، علماء اکرام نے لکھا رسول کا لفظ، اس سے پہلے ایک اور عقیدے کی بات چھوٹی سمجھ لیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب انسان ہیں۔ سب کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ دوسرے نمبر پر جتنے بھی نبی آئے ہیں سب مرد ہیں۔ نبی کا جو لفظ ہے یہ انسان اور نبی کے لیے بولا گیا ہے، یہ جو رسول کا لفظ ہے نا، رسول کا لفظ یہ انسان کے لیے بھی بولا گیا ہے، فرشتے کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ یہاں پر لفظ آیا رسول، ذہن میں آ سکتا ہے کہ رسول جو ہمارے پاس آ رہا ہے شاید کہ وہ نوری مخلوق سے ہو، شاید کہ وہ فرشتوں میں سے ہو، شاید ہو سکتا ہے وہ اللہ کی جو نوری مخلوق ہے اس سے بنا کر بھیج رہے ہوں۔ اللہ نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے فرمایا رسول من انفسکم، اے اہل عرب یہ جو پیغمبر آ رہا ہے تم میں سے آ رہا ہے۔ اے رسول من انفسکم، اے اجمی عربیوں تم میں سے آ رہا ہے۔ رسول من انفسکم، اے عبد المطلب والے تمہارے سے آ رہا ہے۔ رسول من انفسکم، اے عبداللہ تیرے گھر کے اندر آ رہا ہے۔ رسول من انفسکم، جناب محمد الرسول اللہ آ رہا ہے۔ انسان آ رہا ہے، انسانوں میں آ رہا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آ رہا ہے۔
رسول من انفسکم، اللہ فرماتے ہیں یہ جو نبی آ رہا ہے اے انسانوں تم میں سے ہے۔ ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید ہماری طرح ہوں جیسے ہم انسان ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت پر فرماتے ہیں انفسکم، یہاں انفسکم، انفس کا معنی مطلب بنتا ہے نفاست والے، طہارت والے، عظمت والے، شان والے، بلندی والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر اگر دونوں روایتوں کو جمع کیا جائے انفسکم، انفسکم، انفسکم بمعنی ہے تم میں سے ہے، انفسکم بمعنی تم جیسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ کو انسانوں میں سے بنایا لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ میں مثال دے کر اس بات کو واضح کرنے چلا ہوں۔ دیکھ لیں یہ جو ہمارے گھر میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نلکے کے اندر پانی ہے۔ جو دریا میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو سمندر میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پانی ہے۔ جو چشمے میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پانی ہے۔ لیکن یہ بتاؤ آب زمزم بھی پانی ہے، شکل و صورت بھی ایک جیسی ہے، ذائقہ بھی ایک جیسا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن آب زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ بے عین ہی ایسے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دے کر بات کو واضح کرتا ہوں۔ ایک پتھر وہ ہے جو روڈ پر لگا ہوا ہے، ایک وہ پتھر ہے جو ہمارے گھروں میں لگا ہوا ہے، ایک وہ پتھر ہے جس کے جو ہم نے ماربل بنایا ہوا ہے، ایک وہ پتھر ہے جو ہم نے مسجد کے اندر لگایا ہوا ہے، ایک وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کے اندر لگا ہوا ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ علامہ معبود رحمت اللہ علیہ نے تاریخ مکہ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے اس کی دو آنکھیں بھی ہیں، دو کان بھی ہیں، زبان بھی ہے۔ یہ ہے پتھر، دیکھتا بھی ہے پتھر، سنتا بھی ہے پتھر، بولتا بھی ہے۔ لیکن دیکھو حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ میں اس بات کو واضح کرتا چلوں، آب زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ قرآن مجید کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں۔ محمد انسانوں میں سے انسان ہے، انسانوں جیسا انسان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ تو میں بات اس کو آگے لے کے چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، کچھ خصوصیات ایسی عطا فرمائیں جو باقی نبیوں سے آپ ممتاز ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آخری آیات کی بات کر کے بات کو ختم کروں کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے پہلے پارے کے اندر پہلے رکوع کے اندر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ فرماتے ایمان والے وہ ہیں، مومن وہ ہیں، میرے ماننے والے وہ ہیں، مسلمان وہ ہیں جن کے اوصاف یہ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، آپ سے جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے نبی آئے ان پر جتنے بھی کتاب آئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی کتابیں آئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ تیرے بعد وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام کے بعد کوئی کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ فرماتے کہ محبوب تیرے بعد بھی جو نبی آئے، تیرے بعد بھی جو کتاب آئے، تیرے بعد بھی کسی نبی پر کوئی احکام نازل ہوں اور پر ایمان رکھے۔ اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے کتابوں پر، آپ سے پہلے نبیوں پر، آپ سے پہلے صاحب پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ مومن ہیں۔ آپ کے بعد جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مومن ہیں، آپ کے بعد جو نبی کسی پر ایمان رکھتے ہیں وہ مومن نہیں، کافر ہے۔ تو یہ نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کے اندر علماء کرام نے لکھا 100 آیات ہے پیغمبر کی ختم نبوت پر، 200 احادیث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا